حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے مشہور محدث گزرے ہیں، مگر محدث بننے سے پہلے اس اللہ کے بندے کی زندگی کیسی تھی؟ لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے، لوگوں کو کنگال کر دیا کرتے تھے، ایسا رعب اور دبدبا تھا کہیں آواز آ جاتی کہ فضیل کا گروہ یہاں گھوم رہا ہے، لوگ راستوں سے نہیں گزرتے تھے۔ ایک دن کسی گھر میں چوری کی نیت سے، ڈاکے کی نیت سے داخل ہوئے، وہاں کوئی اللہ کی بندی تلاوت کر رہی تھی، اور وہی آیت جو ابھی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے میں گھر میں دیوار پھلانگ کر ہم داخل ہوئے، آواز آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ یہ قرآن مجید کا 27واں پارہ سورہ حدید کے دوسرے رکوع کی 4 یا 5ویں آیت ہے۔ اس آیت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، وہ خود کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوا، لیکن اس آواز نے میرے دل اور نفس پر دستک دی۔ لوٹا ہوا مال وہیں چھوڑا اور ان سے توبہ کر لی، اور قرآن کی آیت کا جواب دیا کہ مولا وہ وقت آ چکا ہے۔ جواب کیوں دیا؟ قرآن مجید کی آیت میں سوال یہی ہے گنہگاروں سے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اور یہ آیت مجھ سے اور آپ سے سب سے کہتی ہے، ہر وقت کہتی ہے کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے لرز اٹھے؟ کیا تقوی اختیار کرنے کا دل اب بھی نہیں آیا؟ اس آیت کا سننا تھا۔ اس اللہ کے بندے کی زندگی ایسی گزری، علماء سے معلوم کر کے دیکھیں کہ محدثوں کی جماعت میں ان کا نام کہاں لیا جاتا ہے، امام المحدثین کہا جاتا ہے۔ یہ موقع میرے اور آپ کے پاس جو ان کے پاس ان کو ملا، آج میرے اور آپ کے پاس اب بھی ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک روح یہاں نہیں آ جاتی، جب تک سانس اکھڑنے نہیں لگتی۔ یہ موقع اس وقت تک ہے جب تک بچے یہ نہ کہنے لگیں کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، ابا کی طبیعت ناساز ہے، گاڑی کا انتظام کرو، فلاں ہاسپٹل میں چلنا ہے۔ میں نے کئی دن سے بات تراویح کے بعد بھی ذکر کی ہے، آپ یقین رکھیے اس بات کا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ کفن کا کپڑا میرا یا آپ کا بازار کے اندر آ چکا ہو، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے مزاج میں بے وفائی آئی ہے اللہ کے لیے، جو ہم نے اللہ سے رخ کو موڑ لیا ہے، حالانکہ ہم یہ بھی نہیں جانتے وہ خوشبوئیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جسموں پر استعمال کی جائیں گی، ہو سکتا ہے وہ ہماری پڑوس کی دکان پر آ چکی ہوں، ہو سکتا ہے مغرب میں ہم میں سے کسی کا اعلان کیا جائے کہ دعائے مغفرت کرو، اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے میرے بھائی موقع ہے واپسی کا۔ اگر یہ آنکھ بند ہوئی، آخری سانس نکلی اور ملک الموت ہماری روح کو لے کر یہاں سے چلے گئے، پھر کوئی موقع نہیں ہے، پھر وہ مردہ جسم کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی کچھ بھی ہو، کتنا بڑا مالدار ہو، کتنا بڑا عالم ہو، قاضی ہو، حافظ ہو، کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ تو 4 لوگوں کے ہاتھوں پر اٹھنے سے پہلے اللہ کے لیے واپس آ جائیں۔ ہمارے مزاجوں میں ہو سکتا ہے میرے الفاظ کچھ سخت ہو جائیں، ہمارے مزاج میں جو بے شرمی آئی ہے اللہ کے قوانین اور اللہ سے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، کبھی نہیں دیکھی گئی۔ لباس کے اعتبار سے، پہناوے کے اعتبار سے، بالوں کی کٹنگ کے اعتبار سے، اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑانے کے اعتبار سے، رب کعبہ کی قسم ایسے وفادار کبھی آسمان نے نہیں دیکھے تھے جو ہم ہیں۔
جو ہم کر رہے ہیں۔ حالانکہ باپ کے ساتھ ذرا بیٹا زبان لڑا لے، باپ ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر کر دیتا ہے، اور ہم نے تو رب کے ساتھ کیا نہیں کیا، وہ سب کچھ کیا جو اس دنیا میں ہم کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا شاندار کھلا رہا ہے افطار میں، قسم قسم کے کھانے جو ہم غیر رمضان میں نہیں کھاتے، شاندار وہ سحری کرا رہا ہے، وقت پر پانی پلا رہا ہے، وہ موقع دے رہا ہے اس بات کا کہ تم واپس آ جاؤ۔ اور اگر واپس نہیں آئے، اب دوسری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر خود میں نے توبہ نہیں کی، اگر میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے آپ کو معاف نہیں کرایا، اس کے دو نقصان ہوں گے۔ نمبر ایک، غور سے سنیں، پہلا نقصان تو یہ ہوگا جو ہم نے بہت بار حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے اور اللہ کے نبی کو کہا کہ آمین کہو۔ پہلا نقصان یہ ہوگا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملا مغفرت نہ کرا سکا، اور اس پر اللہ کے نبی نے آمین کہی۔ اب کسی کو شک ہے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ شک کرنے والے کا ایمان چلا جائے گا۔ اس میں کوئی تردد ہے؟ اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہم توبہ کرتے کیوں نہیں؟ جس نے جتنا حرام کھایا حساب دینا ہوگا، جس نے جتنا حق دبایا حساب دینا ہوگا، پائی پائی کا حساب۔ آج کسی کو لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں لے کر چلا جاؤں گا، کون کیا کر لے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ آپ سب سے بڑے طاقتور ہیں، آپ کے سامنے ہم جیسے کمزور کہاں زبان کھول سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر طاقت نہیں ہے آپ سے حق کے بارے میں پوچھنے کی، کوئی نہیں سوال کرے گا آپ سے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ بہن کو ڈانٹ دو گے آپ، وہ خاموش بیٹھ جائے گی، میراث نہیں مانگے گی۔ یتیم بھائی کے بچوں کو ظلم کر کے چپ کروا دو گے، وہ خاموش ہو جائیں گے، وہ نہیں مانگیں گے۔ کسی اور کا حق دبا لو گے، میں اور آپ، وہ خاموش بیٹھ جائیں گے۔ تمہیں کسی تنظیم کا کہیں کا ذمہ دار بنایا جائے گا، تم مفت خوری میں حرام مال اڑاؤ گے، عوام کچھ نہیں پوچھے گی، لوگ کہیں گے اس سے کون پوچھے گا، گالی دیتا ہے، طاقتور ہے، اپنے تعلقات کو استعمال کرے گا، مگر رب کعبہ کی قسم قدم جب تک نہیں ہلیں گے جب تک پائی پائی کا حساب لے نہ لیا جائے۔ مولوی صاحب آپ کی تنخواہ 20,000 تھی، نماز وقت پر کیوں نہیں پڑھائیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سوال نہیں ہوگا امام سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مسجد کے متولی سے یا مسجد کے ممبروں سے یا آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ ہوگا، کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچنے والا۔ اس نے تو صاف اعلان کر دیا، لم یلد ولم یولد، ہم کسی کے نہیں ہیں، نہ ہم کسی سے جنے ہیں، نہ ہم سے کوئی جنا ہے۔ جس نے جو بے ایمانی کی ہوگی پائی پائی کا حساب ہم لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مشہور واقعہ، 3 دن کے بعد کھانا ملا، وقت نہیں ہے، گوشت روٹی اور ٹھنڈا پانی۔ آپ نے کہا بیٹی کو دے آؤ۔ بیٹی کہاں بھجوا دیا؟ بیٹی کے بھجوانے کے بعد آپ رونے لگے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ حضرت عمر و ابو بکر شیخین حضرات وہاں موجود۔ اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے ابو بکر، روٹی کے اس ٹکڑے پر جو بکری کا گوشت رکھا ہے اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ عمر کہنے لگے تو بڑے دن بعد ملا، نہیں پوچھا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک چیز کے بارے میں ہم پوچھیں گے۔ تم جھوٹ بولو گے تو سنو، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہاری زبانوں پر تالا لگائیں گے، ہم کو سیل کریں گے۔ تم جھوٹ بولو گے، تمہارے ہاتھ سے پوچھیں گے بول اس نے کیا کیا تھا، اس نے کتنا چرایا، کتنا ادا کیا۔ تمہارے پیروں سے پوچھیں گے، تمہاری ران، تمہاری شرمگاہ گواہی دے گی کیا ظلم اس نے کیا، ایک ایک چیز کے بارے میں۔ اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو
تو اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم الگ ہو جائیں اور ہمارے والے الگ ہو جائیں۔ یہ تفصیل بڑے درد کے ساتھ میں نے اللہ کی قسم صرف اس لیے ادا کی ہے کہ 3 یا 4 دن باقی ہیں، آپ نہ روئیں کسی کے سامنے، تنہائی میں بیٹھ کر رب سے معافی مانگ لیں۔ کسی کا حق دبایا ہے، انتظام نہیں ہے، ان سے وعدہ کر لیں ہم ادا کریں گے، چاہے اس میں ہوں یا آپ۔ ان 3 یا 4 دنوں کے گزرنے سے پہلے پکی سچی توبہ، رمضان کے جانے سے پہلے پکی سچی توبہ کر لیں کہ اللہ کو میں اور آپ پسند آ جائیں، اور پھر عید کے دن ہمارے اور آپ کے لیے یہ اعلان کیا جائے کہ جاؤ بخشے بخشائے واپس چلے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، آج
رمضان المبارک کا یقینی طور پر آخری جمعہ ہے، جس کو ہمارے اور آپ کے یہاں جمعۃ الوداع بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جمعۃ الوداع کہنا یہ آپس کی بات چیت تک تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت کا اس لفظ سے یا جمعۃ الوداع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ رمضان کے مہینے میں جتنے جمعے آتے ہیں، ویسے تو جمعہ ہے ہی تمام دنوں کی عید، لیکن رمضان کے جمعوں کی جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، ان کا تو کہنا ہی کیا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ رمضان المبارک کا جب آخری جمعہ آتا ہے تو اس کی حیثیت ایک اعتبار سے بڑی ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ دوبارہ رمضان کا جمعہ نصیب ہو یا نہ ہو یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، ورنہ تو شریعت میں یعنی قرآن مجید کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کہیں بھی اس طرح کے الفاظ نہ تو ملتے ہیں اور نہ کہا گیا ہے۔ بہرحال رمضان کا آخری جمعہ بھی آ پہنچا، اور وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ کہ نہ تو محسوس ہوتا ہے کہ کیسے یہ دن گزر گئے، اور آئندہ جو باقی ہیں 3 ہوں یا 4 وہ کیسے گزر جائیں گے اس کا احساس بھی ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ مگر بہرحال پہلے عشرے میں اللہ کی رحمتوں کو، دوسرے عشرے میں اس کی مغفرتوں کو، اور جو اب عشرہ چل رہا ہے جہنم سے آزادی والا، اللہ کے یہاں سے معافی والا، سب نے جتنا لینا تھا وہ لے لیا۔ اب 3 یا 4 دن باقی ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک موقع ابھی ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا، اور اپنا نام ان لوگوں میں لکھوانے کا کہ جن کو عید کی صبح اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی زبانوں کے ذریعے سے کہلواتے ہیں کہ جاؤ تم بخشے بخشائے ہو، جیسے تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا تھا، آج تمہاری حالت ہم نے بالکل ایسی ہی کر دی ہے، اس لیے کہ پورے مہینے جو ہم نے تم سے کہا وہ تم نے بغیر چوں اور چرا کے مان لیا۔ پورے مہینے تم نے اپنی زبان کو ذائقوں سے، اپنے نفس کو اپنے گھر والوں سے روکے رکھا، یہ اس کا انعام ہے۔ ہاں جن لوگوں نے یا جن گھرانوں کے لیے رمضان عام مہینوں کی طرح گزر گیا، ان کے لیے کوئی فرق نہیں رہا کہ روزے کیا ہیں، یہ تراویح کی نماز کیا ہے، یہ سحری کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت حسب استطاعت تہجد کا مزہ کیا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں رہا۔ تو ان کے لیے تو اللہ کے یہاں
جو چیزیں لکھی جاتی ہیں، جو دی جاتی ہیں، وہ ایسی ہیں کہ ان کو ذکر کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ بہرحال رمضان کا آخری جمعہ آ چکا ہے۔ دو باتیں آج آپ سے ذکر کرنی ہیں بہت مختصر وقت میں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، یہ قرآن مجید کی سورہ تحریم کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے، اور یہ قرآن مجید کا 29واں پارہ ہے، آخری رکوع کی پہلی آیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ آیت، اور اسی کا کہ یوں کہہ لیں کہ اسی کو ذرا تفصیل سے رب العالمین نے سورہ حدید کے دوسرے رکوع میں اسی منظر کو بڑے شاندار طریقے سے کھینچا ہے، اور اسی کا ملتا جلتا سا ایک منظر قرآن مجید کا 8واں پارہ سورہ اعراف کے 5ویں یا 4تھے رکوع میں اس منظر کو کھینچا گیا ہے۔ وہ کیا ہوگا، وہ منظر کیا ہے، اس کے ذکر کرنے سے پہلے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں جس کا جیسا رمضان گزرا، میں اور آپ اپنے حال سے بخوبی واقف ہیں، کیونکہ سب سے آسان یہ ہے کہ اگر یہ لگے کہ کوئی میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، میں کسی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں، استفتی قلبک، اپنے دل سے سوال کیجئے کہ یہ 27 یا 26 دن کس حال میں ہم نے گزارے۔ کیا ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا؟ کیا تراویح کا حق ہم نے ادا کیا؟ کیا رمضان کے احترام کا جو حق ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر اس ماہ مبارک کو گزار کر دکھلایا، کیا اس طرح یا اس کے قریب بھی ہم نے گزارا ہے؟ یہ تو میں اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے، آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اور یقین جانیے دنیا میں انسان، اس کے دوست و احباب سب جھوٹ بولتے ہیں، مگر یاد رکھیے انسان کا نفس، اس کا ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مثال کے طور پر میں زبان سے جھوٹ بولوں، میں کسی کی غیبت کروں، اندر سے آواز ضرور آتی ہے، چاہے زبان سے الفاظ ادا نہ ہو کہ تم نے غلط کیا ہے، یہ سچائی ہے۔ اب اس آواز کو سن کر انسان اپنی اصلاح کر لے تو کر لے، ورنہ اس کی مرضی ہے۔ تو جس نے جیسا رمضان گزارا، گیا رمضان واپس نہیں آ سکتا۔ وقت ایسی چیز ہے جو بے قیمت ہے، کوئی وقت کو خرید نہیں سکتا۔ یہ جو گزرے ہوئے دن ہیں 25 یا 26، یہ واپس کوئی لا نہیں سکتا، یہ تو طے ہے۔ آج جو صبح گزری ہے وہ صبح واپس نہیں آئے گی، کل جو شام گزری، جو لوگوں نے مسجدوں کو بھر دیا، وہ شام واپس نہیں آئے گی۔ ہر صبح نئی صبح ہوتی ہے، ہر شام نئی شام ہوتی ہے، اور وقت اتنا بے رحم ہے کہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ چلتا رہتا ہے، انسان عمل کرے یا نہ کرے۔ لیکن میں اور آپ جو یہاں موجود ہیں، یا جو لوگ اب آئیں گے اس وقت کے بعد، یہ جو دیگر مساجد میں نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، ان کے پاس کم از کم اتنا وقت ابھی ہے کہ اگر کچھ خطائیں ہو گئی ہیں، کچھ گناہ ہو گئے ہیں، چاہے ان گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو، یعنی اگر کسی نے اللہ کے حقوق ادا نہ کیے ہوں جیسا ادا کرنے کا حق تھا، یا کسی نے بندوں کے حقوق کے ساتھ ظلم کیا ہو، بہنوں کی وراثت پر قبضہ، بھائی کے مال کے ساتھ ناانصافی،
تجارت میں جو ساتھی شریک ہے اس کو جھوٹ بول کر مال کو ہڑپ لیا ہو، کسی بھی طرح کے گناہ ہوں، ابھی یہ 3 یا 4 دن کا موقع ہے، اور یہ موقع ایسا ہے کہ یقین رکھیے آپ، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، میں اس بار کو سینکڑوں ہزاروں بار کہا کرتا ہوں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آج عصر کی نماز ادا کروں گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے، آپ کی تعلیمات ہمیں یہی سکھلاتی ہیں کہ انسان کے پلک کے جھپکنے کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے، ہاں ارادے الگ ہوتے ہیں، منصوبے الگ ہوتے ہیں، انسان پلاننگ کرتا ہے، کرنی چاہیے، لیکن کوئی پختہ یقین کے ساتھ یہ کہے کہ ہم عید الفطر کی نماز ادا کریں گے، آپ یہ تو چھوڑیے، موت کے بارے میں تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، ہم تو اتنے مجبور اور غلام ہیں کہ کوئی یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کل کو صحت مند رہوں گا۔ انسان اتنا مجبور ہے، وہ یہاں تک نہیں بتلا سکتا کہ زمین پر گرا ہوا پتا جو کسی جھاڑ یا درخت کی ٹہنی سے ٹوٹ کر آیا ہے، ہوا چل رہی ہے، وہ یہ نہیں بتلا سکتا کہ وہ اڑ کر کدھر کو جائے گا۔ یہ میں آپ سے اس لیے تھوڑی سی تفصیل عرض کر رہا ہوں کہ انسان کتنا مجبور ہے، اور وہ غلام ہے صرف ایک ذات کا۔ انسان کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کا کرم، اس کی عنایت، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے مجرموں کو ہمارے جرموں کے باوجود، کیونکہ دنیا ہمارے کپڑوں کو دیکھ رہی ہے، ہماری داڑھیوں کو دیکھ کر دنیا ہماری عزت کرتی ہے، ہمارے جسم پر لگنے والی خوشبو، ہمارے علم، کسی کے حافظ قرآن ہونے کی بنیاد پر دنیا اس کی عزت کر رہی ہے، اور یہ دنیا کا احسان نہیں ہے، اصل احسان اس رب العالمین کا ہے کہ جس نے ہزاروں گناہ چھپا رکھے ہیں۔ ورنہ آپ یقین کریں، رب العالمین اگر کسی کا کچا چٹا کھول کر سڑک پر بازار میں لگا دے، لوگ گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے، یہ تو اس کی ستاری ہے کہ وہ چھپا رہا ہے۔ اب اس نے یہ موقع دیا ہے کہ 3 دن یا 4 دن ابھی باقی ہیں، اگر تم سے خطائیں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، تو ابھی بھی یہ موقع ہے۔ کسی بھی انسان کا زندہ رہنا اس کے لیے موقع ہے۔ میں اور آپ جب تک میری آخری سانس چل رہی ہے، یہ جب تک آپ کی یا کسی کی چل رہی ہے، اس کی سانسوں کا چلنا یہ رب العالمین کی جانب سے رحمت اور موقع ہے کہ تم سدھر جاؤ، کہ تم واپس آ جاؤ۔ سدھر گئے تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے مشہور محدث گزرے، مگر محدث بننے سے پہلے اس اللہ کے بندے کی زندگی کیسی تھی؟ لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے، لوگوں کو کنگال کر دیا کرتے تھے، ایسا رعب اور دبدبا تھا، کہیں آواز آ جاتی کہ فضیل کا گروہ یہاں گھوم رہا ہے، لوگ راستوں سے نہیں گزرتے تھے۔ ایک دن کسی گھر میں چوری کی نیت سے، ڈاکے کی نیت سے داخل ہوئے، وہاں کوئی اللہ کی بندی تلاوت کر رہی تھی، اور وہی آیت جو ابھی آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے میں گھر میں دیوار پھلانگ کر ہم داخل ہوئے، آواز آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ یہ قرآن مجید کا 27واں پارہ، سورہ حدید کے دوسرے رکوع کی 4 یا 5ویں آیت ہے۔ اس آیت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، وہ خود کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوا،
لیکن اس آواز نے میرے دل اور نفس پر دستک دی. لوٹا ہوا مال وہیں چھوڑا اور اس سے توبہ کر لی اور قرآن کی آیت کا جواب دیا کہ مولا وہ وقت آ چکا ہے. جواب کیوں دیا؟ قرآن مجید کی آیت میں سوال یہی ہے گنہگاروں سے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اور یہ آیت مجھ سے اور آپ سے سب سے کہتی ہے، ہر وقت کہتی ہے، کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے لرز اٹھیں؟ کیا تقوی اختیار کرنے کا دل اب بھی نہیں آیا؟ اس آیت کا سننا تھا. اس اللہ کے بندے کی زندگی ایسی گزری، علماء سے معلوم کر کے دیکھیں کہ محدثوں کی جماعت میں ان کا نام کہاں لیا جاتا ہے. امام المحدثین کہا جاتا ہے. یہ موقع میرے اور آپ کے پاس جو ان کے پاس ان کو ملا، آج میرے اور آپ کے پاس اب بھی ہے. لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک روح یہاں نہیں آ جاتی، جب تک سانس اکھڑنے نہیں لگتی. یہ موقع اس وقت تک ہے جب تک بچے یہ نہ کہنے لگیں کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، ابا کی طبیعت ناساز ہے، گاڑی کا انتظام کرو، فلاں ہاسپٹل میں چلنا ہے. میں نے کئی دن سے بات تراویح کے بعد بھی ذکر کی ہے. آپ یقین رکھیے اس بات کا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ کفن کا کپڑا میرا یا آپ کا بازار کے اندر آ چکا ہو. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے مزاج میں بے وفائی آئی ہے اللہ کے لیے، جو ہم نے اللہ سے رخ کو موڑ لیا ہے، حالانکہ ہم یہ بھی نہیں جانتے وہ خوشبوئیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جسموں پر استعمال کی جائیں گی، ہو سکتا ہے وہ ہماری پڑوس کی دکان پر آ چکی ہوں. ہو سکتا ہے مغرب میں ہم میں سے کسی کا اعلان کیا جائے کہ دعائے مغفرت کرو، اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے. اس وقت کے آنے سے پہلے میرے بھائی موقع ہے واپسی کا. اگر یہ آنکھ بند ہوئی، آخری سانس نکلی اور ملک الموت ہماری روح کو لے کر یہاں سے چلے گئے، پھر کوئی موقع نہیں ہے. پھر وہ مردہ جسم کچھ نہیں کر سکتا. کوئی کچھ بھی ہو، کتنا بڑا مالدار ہو، کتنا بڑا عالم ہو، قاضی ہو، حافظ ہو، کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی. تو 4 لوگوں کے ہاتھوں پر اٹھنے سے پہلے اللہ کے لیے واپس آ جائیں. ہمارے مزاجوں میں ہو سکتا ہے میرے الفاظ کچھ سخت ہو جائیں، ہمارے مزاج میں جو بے شرمی آئی ہے اللہ کے قوانین اور اللہ سے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، کبھی نہیں دیکھی گئی. لباس کے اعتبار سے، پہناوے کے اعتبار سے، بالوں کی کٹنگ کے اعتبار سے، اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق اڑانے کے اعتبار سے، رب کعبہ کی قسم ایسے وفادار کبھی آسمان نے نہیں دیکھے تھے جو ہم ہیں، جو ہم کر رہے ہیں. حالانکہ باپ کے ساتھ ذرا بیٹا زبان لڑا لے، باپ ہاتھ پکڑ کر دروازے سے باہر کر دیتا ہے. اور ہم نے تو رب کے ساتھ کیا نہیں کیا، وہ سب کچھ کیا جو اس دنیا میں ہم کر سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ اتنا شاندار کھلا رہا ہے. افطار میں قسم قسم کے کھانے جو ہم غیر رمضان میں نہیں کھاتے، شاندار وہ سحری کرا رہا ہے، وقت پر پانی پلا رہا ہے، وہ موقع دے رہا ہے اس بات کا کہ تم واپس آ جاؤ. اور اگر واپس نہیں آئے، اب دوسری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر خود میں نے توبہ نہیں کی، اگر میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے آپ کو معاف نہیں کرایا، اس کے 2 نقصان ہوں گے. نمبر 1، غور سے سنیں، پہلا نقصان تو یہ ہوگا جو ہم نے بہت بار حدیث سنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے اور اللہ کے نبی کو کہا کہ آمین کہو. پہلا نقصان یہ ہوگا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملا مغفرت نہ کرا سکا.
اور اس پر اللہ کے نبی نے آمین کہی۔ اب کسی کو شک ہے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ شک کرنے والے کا ایمان چلا جائے گا۔ اس میں کوئی تردد ہے؟ اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہم توبہ کرتے کیوں نہیں؟ اگر توبہ نہیں کی، یقین رکھیے آپ، بڑے سے بڑا عالم بھی اسی میں لکھا جائے گا کہ اس سے زیادہ خراب برباد انسان کوئی نہیں ہے، کہ اس کو ہم نے بے شمار موقع دیے۔ جبرائیل کی بددعا اور رسول کریم علیہ السلام کی آمین اس پر ہے۔ آخرت میں کیا نتیجہ ہوگا؟ واللہ اعلم بالصواب۔ پہلا نقصان تو یہ ہوگا، ہم ان نامرادوں کی صف میں، اس دفتر میں ہمارا نام لکھ لیا جائے گا کہ یہ ان میں سے ہیں جن کے پاس موقع تھا، یہ ہمارا کھاتے رہے، ہمارا پیتے رہے، ہماری دی ہوئی نعمتوں کی بنیاد پر عبادتیں بھی ادا کرتے رہے، مگر انہیں سر جھکانے میں ہمارے سامنے شرم آئی، یہ ہمارے سامنے نہیں آئے، انہیں ضرورت پڑی، انہوں نے بے عزتیاں برداشت کر لیں، انہوں نے ذلیل ہونا برداشت کر لیا، یہ لوگوں کے پاس چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے خوب مانگا، ہم سے نہیں مانگا، سب سے مانگا، ہم سے نہیں مانگا، نہ یہ ہمارے پاس آئے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جب یہ جسم قبر کے حوالے کیا جائے گا اور جب کل قیامت کا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مومنین ہوں گے، وہ اپنے ایمان کے نور کی روشنی میں قلصرات کراس کر جائیں گے، وہ نکل جائیں گے سکون سے، بجلی کی رفتار سے، سکون اطمینان کے ساتھ۔ اب ہم جیسے نامراد ہوں گے، کمزور ایمان والے ہوں گے کہ جنہوں نے رمضان میں بھی اپنی مغفرت اللہ سے نہیں کرائی، جو رب کے سامنے نہیں روئے، تو ہمارے ایمان کا چراغ کبھی جل رہا ہوگا، کبھی بجھ رہا ہوگا۔ اور قلصرات بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ لوگ جب گزریں گے کٹ کٹ کر نیچے جہنم میں گریں گے۔ تو جب یہ جماعت چلے گی جن کا ایمان کمزور ہوگا، تو یہ کہیں گے سامنے والوں سے جو پختہ ایمان والے ہوں گے، آپ تو ہمارے پڑوسی ہیں، آپ کے ساتھ تو میں نے فلاں دن افطار کیا تھا، میں نے تمہیں بلا کر سحری کرائی تھی، یعنی احسان جتا کر یہ کہیں گے ذرا انتظار کر لو، ہمیں بھی روشنی دکھا دو، سامنے اندھیرا نظر نہیں آتا، ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ تمہارے چراغ کی روشنی میں، تمہارے ایمان کی روشنی میں چلے جائیں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، وہ کہیں گے جب وہ گزر جائیں گے، وہ انتظار نہیں کریں گے ان کا، وہ چلے جائیں گے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ میں آپ کو دوستی کا حوالہ دوں گا، ارے ٹھہرو، ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، ہم بھی چلے جائیں، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری بھی کشتی کنارے لگ جائے گی۔ جواب آئے گا ارجعوا وراءکم، واپس جاؤ، واپس جاؤ، کیا کرنا ہے؟ فالتمسوا نورا، اپنے ایمان کی روشنی لاؤ۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، دونوں جماعتوں کے درمیان ایک دروازہ آ جائے گا، ایک دیوار جس میں دروازہ ہوگا۔ اب ان کی حالت یہ ہوگی، یہ رب سے کہیں گے، جس کا دوسرا حصہ یہاں بیان کیا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، مولا اس ایمان کی روشنی کو مکمل کر دے، ہم اس چراغ کی روشنی میں ہم چلے جائیں گے، ہم پلصراط سے گزر جائیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ یقین کیجئے، اور وہاں کچھ نہیں ہونے والا،
وہاں تو وہی ہوگا جو میں یہاں سے اپنے دفتر اپنے اعمال نامے میں لپیٹ کر لے کر گیا۔ جس نے جتنا حرام کھایا حساب دینا ہوگا، جس نے جتنا حق دبایا حساب دینا ہوگا، پائی پائی کا حساب۔ آج کسی کو لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں لے کر چلا جاؤں گا، کون کیا کر لے گا، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ آپ سب سے بڑے طاقتور ہیں، آپ کے سامنے ہم جیسے کمزور کہاں زبان کھول سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر طاقت نہیں ہے آپ سے حق کے بارے میں پوچھنے کی، کوئی نہیں سوال کرے گا آپ سے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ بہن کو ڈانٹ دو گے آپ، وہ خاموش بیٹھ جائے گی، میراث نہیں مانگے گی۔ یتیم بھائی کے بچوں کو ظلم کر کے چپ کروا دو گے، وہ خاموش ہو جائیں گے، وہ نہیں مانگیں گے۔ کسی اور کا حق دبا لو گے میں اور آپ، وہ خاموش بیٹھ جائیں گے۔ تمہیں کسی تنظیم کا کہیں کا ذمہ دار بنایا جائے گا، تم مفت خوری میں حرام مال اڑاؤ گے، عوام کچھ نہیں پوچھے گی، لوگ کہیں گے اس سے کون پوچھے گا، گالی دیتا ہے، طاقتور ہے، اپنے تعلقات کو استعمال کرے گا، مگر رب کعبہ کی قسم قدم جب تک نہیں ہلیں گے جب تک پائی پائی کا حساب لے نہ لیا جائے۔ مولوی صاحب آپ کی تنخواہ 20,000 تھی، نماز وقت پر کیوں نہیں پڑھائیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سوال نہیں ہوگا امام سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مسجد کے متولی سے یا مسجد کے ممبروں سے یا آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ ہوگا، کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچنے والا۔ اس نے تو صاف اعلان کر دیا، لم یلد ولم یولد، ہم کسی کے نہیں ہیں، نہ ہم کسی سے جنے ہیں، نہ ہم سے کوئی جنا ہے۔ جس نے جو بے ایمانی کی ہوگی پائی پائی کا حساب ہم لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مشہور واقعہ، 3 دن کے بعد کھانا ملا، وقت نہیں ہے، گوشت روٹی اور ٹھنڈا پانی۔ آپ نے کہا بیٹی کو دے آؤ۔ بیٹی کہاں بھجوا دیا؟ بیٹی کے بھجوانے کے بعد آپ رونے لگے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ حضرت عمر و ابو بکر شیخین حضرات وہاں موجود۔ اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے ابو بکر روٹی کے اس ٹکڑے پر جو بکری کا گوشت رکھا ہے اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ عمر کہنے لگے تو بڑے دن بعد ملا، نہیں پوچھا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک چیز کے بارے میں ہم پوچھیں گے۔ تم جھوٹ بولو گے تو سنو، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہاری زبانوں پر تالا لگائیں گے، ہم کو سیل کریں گے۔ تم جھوٹ بولو گے تمہارے ہاتھ سے پوچھیں گے بول اس نے کیا کیا تھا، اس نے کتنا چرایا، کتنا ادا کیا۔ تمہارے پیروں سے پوچھیں گے، تمہاری ران تمہاری شرمگاہ گواہی دے گی کیا ظلم اس نے کیا، ایک ایک چیز کے بارے میں۔ اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم الگ ہو جائیں اور ہمارے والے الگ ہو جائیں۔ یہ تفصیل بڑے درد کے ساتھ میں نے اللہ کی قسم صرف اس لیے ادا کی ہے کہ 3 یا 4 دن باقی ہیں، آپ نہ روئیں کسی کے سامنے، تنہائی میں بیٹھ کر رب سے معافی مانگ لیں۔ کسی کا حق دبایا ہے، انتظام نہیں ہے، ان سے وعدہ کر لیں ہم ادا کریں گے، چاہے اس میں میں ہوں یا آپ۔ ان 3 یا 4 دنوں کے گزرنے سے پہلے پکی سچی توبہ، رمضان کے جانے سے پہلے پکی سچی توبہ کر لیں کہ اللہ کو میں اور آپ پسند آ جائیں، اور پھر عید کے دن ہمارے اور آپ کے لیے یہ اعلان کیا جائے کہ جاؤ بخشے بخشائے واپس چلے جاؤ۔ یہ 3 یا 4 دن کا موقع ہے، نہ جانے کتنے لوگ چلے گئے جن کو میں اور آپ انگلیوں پر اور ہاتھوں پر گن سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی، آدھی تراویح پڑھی، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ ہمارے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ جو باتیں کہیں گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔